انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، سورہ دخان کی ابتدائی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جس رات کو لیلۃ مبارکۃ قرار دیا گیا ہے، ایک تفسیر کے مطابق وہ رات شب برات ہے۔ شب برات کی عظمت و اہمیت قرآن و سنت میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس رات کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جیسے ہی رجب المرجب کا مہینہ جلوگر ہوتا، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا کرتے کہ یا اللہ تو ہمیں رجب اور شعبان اور پھر رمضان عطا فرما۔ یوں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ یہ ہوتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا دے، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو باضابطہ یہ ایک نیکیوں کا سیزن ہے اور نیکیاں کمانے کا ایک ماحول ہے کہ جس کی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام طلب کرتے اور سرکار اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ تعالی۔ سرکار فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان المعظم وہ عظیم مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنی طرف کی ہے۔ اور ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو ماہ شعبان میں یوں دیکھا، ما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ میں نے سوائے ماہ رمضان کے سب سے زیادہ روزے آقا علیہ السلام کو شعبان کے مہینے میں رکھتے ہوئے پایا ہے۔ یعنی ماہ رمضان تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام پورا ہی مہینہ روزے رکھتے تھے۔ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے پورا مہینہ اگر میں نے حضور کو مسلسل پورا مہینہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو وہ ماہ رمضان ہے، کہ ماہ رمضان میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام
پورا مہینہ روزہ رکھتے، اور ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں سرکار سب سے زیادہ روزے رکھتے تو وہ ماہ شعبان ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں سب سے زیادہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور پھر اس مہینے کی 15ویں شب باضابطہ اس کی اتنی زیادہ فضیلتیں احادیث طیبہ میں آئی ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کانت نصف اللیل من شعبان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا کانت نصف اللیل من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، فقوموا لیلہا، تو تم اس رات میں قیام کرو، یعنی اس رات میں عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور تم اس کے دن میں روزہ رکھو، یعنی 15ویں شعبان المعظم کا۔ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، اس لیے کہ 15ویں شعبان کو سورج ڈوبتے ہی اللہ اپنی خاص شانوں کے ساتھ پہلے آسمان پر جلوگر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں اور خصوصی کرم آسمان دنیا کی طرف، یعنی پہلے آسمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخشش عطا کر دوں، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے روزی عطا کر دوں، الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی جو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو اور میں مصیبتوں سے نجات عطا کر دوں، الا کذا الا کذا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ یہ ندا اللہ کی بارگاہ سے فجر طلوع ہونے تک مسلسل اپنے بندوں کو دی جاتی ہیں۔ تو یہ تو ہمارے لیے بخشش طلب کرنے کا، رزق طلب کرنے کا، مصیبتوں سے نجات اور چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہترین موقع ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقوموا لیلہا، جب ایسی رات آ جائے تو غفلت میں نہ گزارو، بلکہ اس رات میں قیام کرو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، دعا کرو، استغفار پڑھو، اور اس رات میں اپنی اور اہل ایمان کی بخشش کے لیے کثرت سے دعا کرو۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے مقام پر اس کے علاوہ دوسرے لفظی احادیث طیبہ میں ذکر فرمائے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ رب کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا سائل جو اس چیز کا سوال کرے اور میں اسے عطا کر دوں، اس چیز کا سوال کرے اور میں اسے عطا کر دوں، یہاں تک کہ بالخصوص آج کی رات میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت کے ساتھ قبرستان تشریف لے جا کر اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعائیں فرماتے تھے۔ اس سلسلے میں ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہیں، فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، میں نے ایک رات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پر نہ پایا، تو میں آقا علیہ السلام کی تلاش میں نکلی، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بقیع جو اہل ایمان کا قبرستان ہے وہاں تشریف فرما ہیں، اور آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آ رہی ہیں، اور آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ام المومنین کو جب دیکھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی
ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، اے عائشہ میں بستر چھوڑ کر کے آج بقی میں آ کر اپنی امت کی بخشش کے لیے اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ 15 شعبان المعظم کو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوگر ہوتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور عرب میں قبیلہ بنو کلب یہ بکریاں سب سے زیادہ رکھتا تھا، سب سے زیادہ بکریوں کے ریوڑ اس قبیلے کے پاس تھے۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہترین موقع ہے ہمارے لیے، اس کو ضائع نہ کیا جائے کہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ بخشش مانگی جائے۔ اور اس سلسلے میں دوسرے مقام پر ہمارے نبی علیہ السلام نے بعض دیگر الفاظ بھی ذکر فرمائے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قد اعتق فی لیلتک ہذہ عدد نجوم السماء وعدد ایام الدنیا ولیالہا وعدد ورق الشجر وزنۃ الجبال وعدد الرمال۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ رب العزت جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جنت کو سنورنے کا حکم دے دے، کہ جنت سنور جائیں۔ اور کیوں ایسا؟ اس لیے کہ آج کی رات اللہ رب العزت عدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر میری امت کی بخشش فرماتا ہے۔ وعدد ایام الدنیا ولیالہا، اور دنیا جب سے اللہ نے پیدا کی تب سے لے کر آج تک جتنے دن اور جتنی رات گزری ہیں اللہ اتنی تعداد کے برابر نجات عطا فرماتا ہے۔ وعدد ورق الشجر، اور اللہ رب العزت دنیا جہان میں جتنے درخت ہیں ان کے پتوں کی تعداد کے برابر مغفرت فرماتا ہے۔ وعدد الرمال، اور پوری دنیا کے ریگستانوں میں جتنے ذرات ہیں، کنکر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کے برابر امت کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ رات بہت اہم ہے۔ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں اپنی اور اہل ایمان کی بخشش کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے چند ایسے لوگوں کی نشاندہی بھی فرمائی گئی کہ آج کی رات بھی وہ بخشش کے مستحق نہیں قرار پاتے، اور ایسی عظیم رات میں بھی وہ نجات، بخشش اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ ان میں سے کوئی ہم میں نہ ہو تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ سے بخشش حاصل کر سکیں۔ پہلی چیز ہے لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، اللہ رب العزت اس رات میں مشرک کی بخشش نہیں فرماتا ہے، یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے، کسی اور کو مستحق عبادت مانتا ہے، یا اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو بھی واجب الوجود مانتا ہے کہ جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ سے رہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت میں کوئی بھی بندہ ان پڑھ سے ان پڑھ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مستحق عبادت مانتا ہو، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو واجب الوجود یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا ایسا مانتا ہو۔ تو جب ایسی بات نہیں ہے تو جو خوش عقیدہ سنی مسلمان ہے وہ مشرک نہیں ہے۔ اب اگلی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ولا الی مشاہن، دوسرا جس کی اللہ رب العزت بخشش نہیں فرماتا وہ ہیں کینہ پرور، اپنے دل میں اہل ایمان کا کینہ رکھنے والا، تو ایسے شخص کی بھی اللہ رب العزت بخشش اور نجات نہیں فرماتا۔ ولا الی قاطع رحم، اور آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی جو اہل ایمان سے رشتہ توڑتا ہے، تو اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ ولا الی مسبل،
اور اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا جو تکبر کے طور پر پائجامہ یا تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی ہیں۔ ولا الی عاق والدیہ، اور اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، وہ بھی محروم رہتا ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ ولا الی مدمن خمر، اور عادی شرابی جو شراب پیتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، لیکن ہاں بخشش چاہتا ہے تو وہ توبہ کر لے، ان گناہوں سے رجوع کر لے، چونکہ کل تک وہ رب کی رحمتوں کو تلاش کرتا تھا، آج رب کی رحمتیں خود آواز دے رہی ہیں کہ بخشش چاہتے ہو تو آ جاؤ، رزق چاہتے ہو تو آ جاؤ، مصیبتوں میں مبتلا ہو نجات چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ تو پھر ایسے وقت میں اگر اہل ایمان کسی گناہ میں مبتلا ہو بھی اور ان سے اس قسم کا کوئی گناہ ہو چکا ہے، تو یوں نہیں کہ اب میری بخشش نہیں ہے تو میں کیوں اس رات میں عبادت کروں، نہیں، بلکہ اپنے گناہ سے سچی توبہ کر لے۔ اور سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ سچی توبہ کہتے ہیں اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر شرمندگی اور آئندہ گناہوں سے باز رہنے کا پکا ارادہ، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ حقیقت التوبۃ الندم، توبہ کی حقیقت ہے اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا اور آئندہ پکا ارادہ کرنا کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ رب کے فضل سے امید ہے کہ یوں اگر مومن توبہ کرے گا تو رب کی رحمتیں ضرور اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لے گی اور اس بندے کے لیے بخشش اور نجات کی راہیں نکل آئے گی۔ اس سلسلے میں دیگر کچھ احادیث میں اور بھی مختلف الفاظ آئے ہیں، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اس رات میں جو بخشش بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر ہوتی ہیں، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ یہ حدیث پاک کے لفظ ترغیب میں یہ حدیث موجود ہے، فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو یہ اہل ایمان کی بخشش ہے۔ وَيُمْهِلُ الْكَافِرِينَ، اور کافر اس زمرے میں شامل نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بخشش چاہتا ہے، کفر میں مبتلا ہے، تو وہ توبہ کر کے ایمان کی طرف آ جائے۔ وَيَدْعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ، اور جو کینہ رکھتا ہے سینے میں، اللہ رب العزت اسے بھی بخشش نہیں عطا فرماتا۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا إِثْنَيْنِ مُشَاحِنٍ وَقَاتِلِ النَّفْسِ، کینہ پرور اور کسی جان کو قتل کرنے والا، کسی کا جان کو قتل کرنے والا، وہ بھی بخشش اور نجات سے محروم رہتا ہے۔ تو اس لیے ساتھیوں آج کی رات بڑی اہم ہے، اور یہ جو باتیں ہیں کہ ایسا ایسا بندہ والدین کا نافرمان، عادی شرابی، اور یہ چغل خور کے بھی لفظ آئے ہیں بعض احادیث میں، کینہ پرور ہیں اور اس طرح کے لوگ، تو ان سے ہمیں قاطع رحم اہل ایمان سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، تو ان ساری باتوں سے ہمیں معافی تلافی کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ رب العزت کی بخشش کی طرف آنا چاہیے۔ ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کی رات میں کثرت سے نوافل ادا کیے جاتے ہیں، تو بلا شبہ نوافل کا اپنا اجر و ثواب ہے۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ الفتح الربانی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کریں، اور واجبات اور فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر وہ سنت مؤکدہ کی طرف آئے، اور اس کے بعد وہ نوافل اور فضائل کی طرف آئیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر یوں اس نے فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر کے نوافل کی طرف گیا تو وہ نوافل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے آج کی رات جو بڑی تعداد میں عوام اہل سنت حاضر آتی ہیں، ضرور آئیں، اور جو اگر جن کی فرائض مکمل ہیں، جو نماز کے پابند ہیں، وہ تو لذت اٹھائیں نفل کی، وہ تو ضرور اس کی حلاوت پائیں گے،
لیکن جن کے فرائض چھوٹے ہوئے ہیں کہ میری 2 سال کی فجر کی نماز چھوٹی ہوئی ہیں، میری 5 سال کی نماز چھوٹی ہوئی ہیں، تو پھر ایسے بندے نفل نماز کی جگہ اپنی چھوٹی ہوئی نماز ادا کریں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری اتنی سال کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، تو اپنے آپ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جو نفل نماز آپ پڑھنے والے تھے کہ میں نے 100 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، تو ان 100 رکعتوں کی جگہ آپ 100 رکعت آپ کی زندگی کی چھوٹی ہوئی فرض نمازوں کی قضا کریں۔ نیت اس طرح کریں، 2 رکعت جب فجر کی قضا کرنا چاہیں تو یوں نیت کریں، یا اللہ 2 رکعت نماز فجر کی جو میری زندگی میں سب سے پہلے چھوٹی ہے میں ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ ہو گیا۔ اس میں آپ ثنا اگر چھوڑ دیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد چھوٹی سورت پڑھ لیں، رکوع کی تسبیح مختصر کر لیں، سجدے کی تسبیح مختصر کر لیں، اور پھر اس طریقے سے جو چیزیں جہاں رخصت دی گئی ہیں رخصت لیتے ہوئے شارٹ کر کے بھی وہ نمازیں آپ ادا کرنا شروع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں اللہ کے فضل سے امید ہے کہ جو شعبان کی 15ویں شب میں عبادت کا ثواب ہے وہ بھی ملے گا، اور جو فرض آپ کا ادا ہوگا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ڈبل طریقے پر ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ ایک تو توبہ کریں گے کہ قضا نمازوں سے جو گناہ ہے وہ بخش دیا جائے گا، پھر ادا کی طرف آئیں گے تو وہ ثواب ملے گا، اور قوموا اللیل، رات کا قیام کرنے کا حکم اس پر بھی عمل ہوگا تو اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا ہمیں قضائے عمری پڑھنے کا جو کہہ رہے ہیں تو پھر نفل کے ثواب سے ہم محروم رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ فرض کا ثواب بہرحال نفل سے زیادہ ہے، اور پھر یہ تو عظیم رات ہیں، اس لیے ان چیزوں کا ضرور اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے شارٹ اس لیے کیا تاکہ مغرب میں بھی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے